تبارک و تعالیٰ کے عظیم کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات سے ہفتہ وار اس محفل پاک میں حاضر ہیں۔ اللہ کے کلام سے اس محفل پاک کا آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین، اور ہمیں دین و دنیا کی نعمت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس محفل پاک کو ہمارے لیے ذریعہ نجات اور توشہ آخرت بنائے۔ آمین، گزشتہ محفل میں یہ بات ہو رہی تھی کہ قرآن سے ہی قرآن کو پوچھتے چلے جاؤ تو قرآن جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے میں نے اب پہلے عرض کی تھی نا کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کی تفسیر حدیث کے ساتھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ کے ساتھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان پھر اس کے بعد جو اس کے معنوی طور پر صرفی، نحوی، سبحان منطقی یا دیگر علوم کا، قرآن تو علم کا منبع ہے۔ سبحان اللہ، اس میں کتنے علوم ہیں یا اللہ جانے کا یا اللہ کا رسول جانے۔ سبحان اللہ، جو بنین و انسان کے لیے ضابطہ حیات ہے اور جو کلام اللہ ہے اور تا قیام قیامت سبحان اللہ، جس کتاب نے رہنمائی کرنی ہے، سبحان اللہ۔ تو ایسی کتاب یقیناً سبحان اللہ، ظاہر ہے کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، مثلا ہم یہ پنجاب یونیورسٹی ہے، سبحان اللہ، مثال دے رہے ہیں، تو اب اس پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ جات گننا شروع کر دو۔ کیا کچھ ہے، کتنے شعبہ جات ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہے علم، لیکن علم کی اقسام کتنی ہیں؟ سبحان اللہ، علم کی اقسام کتنی ہیں؟ اور کچھ ایسی ڈگریاں بھی ہوں گی، ایسے شعبے بھی ہوں گے کہ جو اس یونیورسٹی میں نہیں، اور بڑی ایک اور یونیورسٹی میں چلے جاؤ تو کہیں گے کہ جناب اس کے شعبے سب سے الگ ہیں، لیکن یہ اسی طرح ہر کوئی یونیورسٹی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہم ہر علم پڑھاتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، لیکن قرآن ایسا عظیم کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو تمام علوم کا منبع ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو جاری ہو جائے۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہماری عقل کا قصور ہے، وہ ہماری عقل کا قصور ہے، ہمارے ادراک کا قصور ہے، ورنہ سب کچھ قرآن میں ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن سے پوچھا یا اللہ یہ کتاب کیا ہے؟ کہا یہ قرآن اپنا تعارف خود ہی کرا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے کتاب؟ کیسی کتاب؟ یہ ہدایت کے لیے۔ کن کے لیے ہدایت؟ متقین کے لیے۔
ایسی کتاب جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، ہدایت ہے سبحان اللہ، یا اللہ کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ سبحان اللہ، یا اللہ متقین کون ہیں؟ سوال سے سوال بنا۔ ہاں جی، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائے، جن کا غیب پر سبحان اللہ، یقین محکم ہوا۔ سبحان اللہ، غیب سے مراد اللہ بھی ہے، سبحان اللہ، غیب سے مراد جنت بھی ہے، غیب سے مراد دوزخ بھی ہے، غیب سے مراد فرشتے بھی ہیں، غیب سے مراد جن و شیاطین بھی ہیں، غیب سے مراد قیامت بھی ہے۔ اسی طرح کتنے ہی اس غیب کے ایک کلمے میں، ایک جملے میں کتنا کچھ ہے یہ ہم اندازہ نہیں۔ تاہم سب سے بڑی چیز کہ یعنی غیب سے مراد اللہ رب العزت کی ذات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر یوں کہیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، وہ ایک علیحدہ۔ اچھا، یؤمنون ایمان، ایمان کیا ہے؟ ایمان سارا اندر کا سودا ہے، سبحان اللہ، ایمان سارا باطن کا سودا ہے، جو نظر نہیں آتا لیکن پکا سودا ہے، جس میں ہل جل نہ ہو، یقین محکم۔ یقین موقع، بلا سے کون لے، اچھا یا اللہ ان پانی پا لیا، ہدایت والوں کی، ان ہدایت والوں کی، ان متقین کی اور نشانیاں کیا ہیں؟ ارشاد ہوا نشانیاں، ایک تو ایک یقین محکم، سبحان اللہ، یعنی اپنے باطن کے بھی پکے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سچا باطن ان کا سبحان اللہ، دھلا ہوا۔ اب ظاہر پہ آ جاؤ تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے والے، نماز پڑھنے والے، نماز کی پابندی کرنے والے۔ سبحان اللہ، اب یہ ظاہر کو روشن کرنے، باطن کو بھی روشن کرے اور ظاہر کو بھی کرے، سبحان اللہ، کیونکہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جن کے چہرے، جن کے ماتھے سجدے کر کر کے نا، جن کے چہرے نور علی نور ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کبھی غور کریں، صحیح عقیدے کے ساتھ جو شخص پنجگانہ نماز ادا کرے، سبحان اللہ، صحیح عقیدے کے ساتھ پنجگانہ نماز ادا کرے، تہجد پڑھ لے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، چاشت پڑھ لے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اشراق پڑھ لے تو سبحان اللہ، دیگر اوابین پڑھے تو سبحان اللہ، تو پھر وہ نماز یہ دے ایسا اس کو برکت دیتی ہے کہ
اس کے ظاہر کو بھی نور دیتی ہے، اس کے چہرے کو بھی نور دیتی ہے، سبحان اللہ، اس کے باطن کو بھی نور دیتی ہے، اور اس کو چہرے اور اس کے بدن کو بھی نور دے دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو متقین کی نشانی یہ، اب یوں کہیے کہ عمل بھی ستھرے، عقیدہ بھی ستھرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عقیدہ بھی ستھرا، سبحان اللہ، عمل بھی ستھرا، متقین کی یہ نشانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ متقین وہ ہیں جو کنجوس نہیں، سبحان اللہ، بخیل سبحان نہیں، اللہ، سبحان اللہ۔ بخل سے کام نہیں لیتے، بلکہ جو اللہ فرماتا ہے کہ میں انہیں عطا فرماتا ہوں، سبحان اللہ، وہ اس میں سے بھی سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں، دیتے ہیں، سبحان اللہ، غرباء، یتامہ، مساکین۔ سبحان اللہ، یہ متقین کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک اس میں ہم امتزاج، ایک میرے ویسے ذہن میں آیا شرح صدر سے ہی، عقیدہ پاک، سبحان اللہ، نماز جیسا عمل پاک، سبحان اللہ، لیکن یہ یاد رکھیں مال وہی اللہ کے حضور قابل قبول ہے سبحان جو مال بھی پاک ہے۔ اللہ پاک ہے اور پاک مال کو ہی پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کھائے مثلا کوئی رشوت خور ہو، لے رشوت ہاں، اور کہے میں میلاد کرا لوں، سبحان اللہ، میں اس کا حج کر کے آ جاؤں، سبحان اللہ، کرے بدعنوانی، یعنی جو اس کا فرض منصبی ہے وہ جو ادا کرنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ، مثلا ایک شخص کسی محکمے میں ہے، شاہ صاحب کو پتہ ہی ہے، سبحان اللہ، وہ سرکاری محکمے کا ملازم ہے نا، تو محکمے بھی اس کے ملازم ہے کہ سبحان اللہ، کہ اب بیچارہ جو ہشکولے لے لیتا ہوا نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ، چونکہ اس معاشرے میں ہے نا، کئی تو ایسے ہیں کہ کام پہ جانا بھی نہیں، نہیں، کئی مہینے، کئی سال نہیں جانا، حاضریاں بھی لگ رہی ہیں، سبحان اللہ، ایسے ہی ہاں جی، ایسے ہی، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، وہ بھی ڈبل، مما دیگر سہولیات جیسے اوور ٹائم، یہ وہ جو کچھ بھی ہے، اگر ایسا پیسہ لے کے تو اس کا میلاد کرائے یا ایسا پیسہ جمع کر کے اس کو حج کرنے کے لیے چلا جائے، اللہ کو تمہارے حج کی ضرورت نہیں، سبحان اللہ، اللہ کو سبحان اللہ، حقیقت ہے، اللہ کو ہماری عبادات کی ضرورت ہے، نہیں، نہ تمہارے حج کی ضرورت ہے، اور نہ آج ہر کوئی آ جاؤ بابا جی بڑھیا دعا مانگی رہی ہیں، قبول نہیں ہوتی، نماز پڑھتے ہو جی بالکل پڑھ لیں، سبحان اللہ، بابا جی میں تو نفلی روزے بھی رکھنا، دعا پھر قبول نہیں ہوتی، سبحان اللہ، تو کہنے والے یہ کہتے ہیں، صوفیاء نے یہ کہا کہ آدمی نمازیں پڑھ پڑھ کے اس کی کمر ٹیڑھی ہو جائے، سبحان اللہ، سننا، نمازیں پڑھ پڑھ کے کمر ٹیڑھی ہو جائے، روزے رکھ کے کانے جیسا ہو جائے، سوکھ جائے، سبحان اللہ، ہڈیوں کے موٹھے بن جائے، صبر، فرمایا اس شخص کی بھی دعا اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ اس کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا ہے، سبحان اللہ، ایک روٹی نہیں، ایک لقمہ،
تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر نفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے تو پھر اللہ کے حضور پاک مال پیش کرو. سبحان اللہ. میلاد کرانا ہے اور 11ویں کا ختم دلانا ہے، سبحان اللہ. دلاؤ، کوئی نہیں روکتا، مستحب ہے. لیکن یاد رکھو 11ویں والا پیر تو سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جتنے میں نے اوصاف بتائے ہیں ایک ایک دیکھتے چلے جاؤ، پیران پیر دستگیر میں نظر آئے گا. سبحان اللہ. اچھا، گیارہویں والے پیر کے مرید کہلوانا، عقیدت مند کہلوانا، پورا مہینہ دودھ میں پانی ڈالنا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایک دن اگر دودھ فری بانٹ دیا تو فائدہ. سبحان اللہ. پورا مہینہ صحیح دے، پیسے بھی پورے لے، پیران پیر پھر بھی تجھ سے خوش ہے سبحان اللہ. کہ میرا مرید ہے، کہے پہ عمل کر رہا ہے. سبحان اللہ. پھر تو آیا مزہ. سبحان اللہ. گرچہ مہنگی ہو گئی، اللہ ان حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے آمین. کہ جو عوام کے لیے وبال کا باعث بنے ہوئے ہیں. اور بجلی کرنی چوری، اسی سے چلانی موٹر، اسی کا پانی پینا. اسی کا پانی پینا، اسی پانی سے پاکی کا غسل کرنا.